علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے جی علم، ماہرانہ معلومات۔ اور مطلب کہ جو دو قسم کے علم ہیں، ایک عام اور ایک ماہرانہ۔ ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ عام علم جو ہے وہ تو ہر ایک بندہ یاد کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن ماہرانہ جو ہے تو وہ ہر کوئی نہیں یاد کر سکتا۔ اس کے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے، جس طرح اینڈریو کارنگی جس نے فولاد کی فیکٹری بنائی تھی، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو فولاد کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ فولاد بنانے کے متعلق کچھ معلومات نہیں رکھتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ بلکہ اس نے ایک قسم کی معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اسے فولاد بنانے، اس کی پیداوار و فروخت بڑھانے کے لیے جس قدر معلومات درکار تھے، اس نے اپنے ماہرین کی مدد سے حاصل ہو جاتی تھی۔ بڑی دولتوں کے جمع کیے جانے کے لیے قوت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور قوت ماہرانہ معلومات کو اعلیٰ پیمانے پہ منظم اور مرتب کرنے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ خاص علم اور یا معلومات ضروری نہیں کہ ساری کی ساری اس شخص کے ذہن میں ہو جو دولت جمع کرنا چاہتا ہے۔ اوپر پیراگراف میں دی ہوئی معلومات اس شخص کے لیے مفید اور امید افزا ہو سکتے ہیں جو دولت کثیر مقدار میں حاصل اور جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس ذاتی طور پر ماہرانہ علم نہیں۔ احساس کمتری بعض اوقات ماہرانہ معلومات کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلیم یافتہ نہیں کہلائے جا سکتے۔ وہ شخص جو ماہر دماغ کی ایک جماعت اپنی طرف کھڑی کر سکتا ہے، جن کی معلومات سے وہ حصول دولت کے طریقے منظم کر سکتا ہے، یقیناً تعلیم یافتہ کہلوائے گا اور ایسے ہی کہلائے جانے کا مستحق بھی ہے۔ آپ اس اصولوں کو یاد رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں اور آپ محدود تعلیم کی وجہ سے آپ میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ تھامس ایڈیسن نے اپنی تمام عمر صرف 3 ماہ کے لیے مشرہ لیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ نہ تو جاہل کہلایا جا سکتا ہے اور نہ اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ موت افلاس میں ہوتی ہے۔ ہنری فورڈ کی تعلیم 6ٹھی جماعت تک تھی، لیکن دولت کے اعتبار سے وہ ایک عظیم شخصیت بن گیا۔ ماہرانہ معلومات سب سے سستی قسم کی خدمت ہے جو حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو شبہ ہو تو کسی یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب کو تنخواہ کی فہرست دیں۔ یہ جاننا مفید ہے کہ علم کس طرح خریدا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، علم کو کیسے خریدا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ کس خاص یا ماہرانہ معلومات کے مقصد کے لیے درکار ہیں۔ آپ اس کا تعین کے لیے آپ اپنی زندگی کے مقصد سے مدد لی جا سکتی ہے جس کے لیے آپ کوشاں ہیں۔ جب یہ طے ہو جائے کہ آپ کو چاہیے ان کے ذرائع کو فسارت حاصل کریں جن سے آپ بھروسے کے ساتھ یہ معلومات فراہم جمع کر سکتے ہیں۔ ان سے اہم ذیل ہیں: خود اپنی ذاتی معلومات اور تجربات، دوسرے ماہر دماغ کی مدد سے حاصل ہونے والی معلومات، کالج، یونیورسٹی، عام کتب خانے اور مطالعہ گھر جہاں ایسی کتابیں، رسالے دستیاب ہوں جن سے وہ ساری معلومات دی جا سکتی ہیں جن کو تہذیب حاضہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص اور ماہرانہ تربیت کے نصابوں کی تکمیل سے جو سب مدرسوں اور گھریلو تعلیمات حاصل ہو سکتی ہیں۔ جیسے ہی معلومات حاصل ہو جائیں تو انہیں ایک مقررہ لائحہ عمل کے تحت استعمال کیا جانے کے لیے منظم کرنا ضروری ہے، کیونکہ علم بحیثیت علم کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کی صحیح طور پر استعمال کیا جائے، کسی خاص مقصد کے حصول کی کوشش نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کالج کی ڈگریاں کچھ زیادہ سراہی نہیں جاتی، سوائے اس کے کہ ڈگری یافتہ شخص کچھ مختلف قسم کی معلومات کا حائل اور ان ڈگریوں پر کچھ معلومات نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید معلومات حاصل کریں تو پہلے یہ طے کر لیں کہ کس مقصد کے لیے آپ کو یہ معلومات حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ معلوم کیا جائے کہ آپ کے اس قسم کی معلومات کہاں سے اور کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس ذریعے سے کسی اعلیٰ ذریعے کے منتخب کیجیے اور اس سے حصول معلومات کی کوشش کیجیے۔ کسی شعبے میں کامیاب ہونے والے کبھی اپنے فن اور پیش کے متعلق معلومات حاصل کرنے میں بھی کبھی رکتے نہیں، اور وہ لوگ جو مدرسے کی تعلیمات ختم ہونے کے بعد اضافہ معلومات کوشش نہیں کرتے ناکام ہو رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسکول، مدارس، کالج اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے عملی طریقے سکھائے جاتے ہیں، نہ کہ سارا علم گھول کر پلاتے ہیں۔ آج دنیا میں علم اتنا وسیع ہو گیا کہ انسان کے لیے ہر شعبہ زندگی میں علم حاصل کرنا ممکن ناممکن
نہیں، یہ وہی وجہ ہے کہ دنیا کے ماہرانہ معلومات پر انحصار کرتے ہیں جو کسی ایک شعبے میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اسی لیے ماہرانہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے جی آپ کی دی ہوئی ہدایت کے کس طرح آپ ماہرانہ اور دوسری سمپل تعلیم جو یونیورسٹیوں میں ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور کس طرح آپ ان کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، اور کون جاہل ہے کون پڑھا لکھا ہے، یہ بھی آپ کو اس بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ تھامس ایڈیسن جو کبھی اسکول ہی نہیں گیا تھا، وہ اس کو لوگ جاہل نہیں کہتے، اس کو ایک بہت بڑا سائنٹسٹ کہتے ہیں، لیکن حالانکہ اس نے کچھ بھی ایجاد نہیں کیا، اس نے سارے بندے رکھے ہوئے تھے، ایجاد کیا اس کا نام رکھتے، بس یہی کیا اس نے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتا ہے آپ کو اگلی ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔